بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو اس سے کہتے ہیں جو آپ کی دماغی حالت کو بدل دے، جو آپ کی ذہنی حالت کو بدل دے، یا آپ کے اوپر کچھ ایسے اثرات ہوں کہ آپ نیچرل سے ہٹ کے کسی دوسری طرف چلے جائیں، یعنی کسی ایک چیز کی طرف مائل کر دینے کو، یا سیدھے کو الٹا دکھانے کو، یا الٹے کو سیدھا دکھانے کو جادو کہتے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں اور بھی بہت ساری ڈیفینیشن ہیں۔ تو ناظرین، میوزک کو میں نے ٹائٹل میں لکھا کہ میوزک بھی ایک جادو ہے۔ ناظرین، وہ کیسے میوزک ایک جادو ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ میوزک کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے کہ میوزک میں جادو کے اثرات ہیں۔ غور کیجئے، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس صورتحال میں آ جائیے کہ ایک شریف انسان بھی بیٹھا ہو، اور جہاں وہ بیٹھا ہو اگر وہاں پر ایک ایسا میوزک لگا دیا جائے جس میں کچھ اس قسم کی ارتعاش ہو، ایسی بیٹس ہوں۔ اب جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے، یعنی ایسے اثرات ہوں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کے ایسے مطلب ہلنا شروع ہو جائیں، انگلیاں ہلنا شروع ہو جائیں، آپ کا جسم ایسے ہلنا شروع ہو جائے، آپ کے ایسے پاؤں ہلنا شروع ہو جائیں، ساتھ ٹانگیں ہلنا شروع ہو جائیں بغیر آپ کی مرضی کے۔ یعنی آپ نہیں چاہ رہے، لیکن میوزک کو سنتے سنتے آپ کے جسم نے اس کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دی، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو میوزک میں جادو ہوا یا نہ؟ اب آپ خود سوچئے کہ میوزک جادو ہے کہ نہیں۔ اب دوسری طرف غور کیجئے، آج کل شادیوں کا موسم ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈھول بجتا ہے اور میوزک چلایا جاتا ہے شادی ہالز میں، تو اچھا بھلا انسان بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ناچے۔ کیا مطلب؟ ناچنا کیا ہے؟ ناظرین، یہی تو میوزک کے اثرات ہیں کہ جانور بھی، گھوڑا بھی، اونٹ بھی، سانپ بھی، کتنے سارے ایسے جانور ہیں جو کہ میوزک کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، میوزک کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اصلیت کو بھلا دیتے ہیں اور میوزک میں اپنا آپ ڈھال دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ٹک ٹاک کیوں مشہور ہوا دنیا میں؟ ٹک ٹاک اس لیے مشہور ہوا کہ یوٹیوب پہ تو کاپی رائٹس ہوتے ہیں کہ اگر میں اس ویڈیو میں کوئی بھی گانا چلا دوں تو میری یہ ویڈیو بین ہو جائے گی، یوٹیوب اس کو بند کر دے گا کہ کاپی رائٹس ہیں جی، کہ اس کا اونر کوئی اور ہے۔ ٹک ٹاک میں ایسا نہیں ہے کہ آپ گانا لگائیں مشہور سے مشہور اور اس کے ساتھ ناچنا شروع کر دیں، تو وہ ٹک ٹاک ہے۔ اور پاکستانی خواتین ہیں تو اللہ ہی معاف کرے کہ ان کے پاس تو ٹیلنٹ ہی ایک صرف ناچنے کا ہے، کہ 95% خواتین پاکستان کی جو ٹک ٹاک بناتی ہیں وہ ناچ کر بناتی ہیں۔ میں ہر ایک خاتون کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ بھی تو لوگ دیکھتے ہی ہیں نا۔ تو ناظرین، یہ میوزک ہے ایسی چیز کہ جب آپ اس خاتون کو میوزک کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی جوان لڑکی کو جو کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، یعنی عزت ہے، عورت مرد کی عزت ہوتی ہے اور عورت کی اپنی بھی تو عزت ہوتی ہے۔ اب ناظرین، وہ عورت اگر میوزک کے ساتھ ناچ رہی ہے تو وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اسلام کے قوانین کو، شریعت کو اور اللہ کے خوف کو، اور یہ بھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز کو بھی دور کر کے وہ ایک ناچ رہی ہے۔ وہ لڑکا ہے، وہ بھی ڈانس کر رہا ہے۔ اب ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ میوزک کا جادو اس کی شخصیت پر چل گیا، اور اس جادو کی وجہ سے اس نے اپنا آپ بھلا دیا، اور یہ بھی بھلا دیا کہ مجھے ناچتے ہوئے دیکھ کے کوئی شریف بندہ کیا سوچتا ہے اور کوئی برے ذہنیت والا بندہ کیا سوچے گا، یا میں اپنے جسم کو حرکت دے رہی ہوں تو کیا یہ ایک کوئی معاملہ ٹھیک ہے، یا کسی کے لیے کوئی بے عزتی کا باعث ہے، یا میرے اپنے لیے سی نہیں۔ انسان بھلا دیتا ہے، وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میوزک کی لے میں، میوزک کے جو سر ہیں ان میں اپنے جسم کو ڈال کر میں نے ایک فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیٹس سے عام لوگوں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں آرٹسٹ ہے، آرٹسٹ ہے جی۔ اپنے جسم کو حرکت دینا یہ کوئی آرٹسٹک نہیں ہے، یہ فحاشت ہے، اور یہ شریف لوگ یا ہمارے مسلمانوں میں اس چیز کو آرٹسٹ نہیں کہتے، وہ آرٹسٹ نہیں ہے، یہ ولگیرٹی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔
اور ہر لحاظ سے یہ برا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ والدین ہی اس کے قصوروار ہوں۔ فار ایگزامپل ہم کسی کی لڑکی کو ناچتے ہیں، کیونکہ ناظرین جس زمانے سے ہم گزرے ہیں اس میں والدین کا بھی اپنی اولادوں کے اوپر بس نہیں چل رہا، والدین پریشان ہیں، والدین کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہ گیا۔ میں ہمیشہ اپنے چینل پہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ کس چیز کا؟ سوشل میڈیا نے کنٹرول سنبھال لیا ہے نوجوانوں کے ذہنوں کا، نوجوانوں کی سوچ کا، نوجوانوں کے ارمانوں کا، نوجوانوں کے مستقبل کا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ خاص چہرے جو کہ پاکستانی ویلاگز میں، خواہ وہ لڑکیاں ہیں، وہ کچھ بہنیں ہیں، جو بھی لڑکے ہیں، اور وہ گندی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے ان کی وجہ سے اس نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ تو ناظرین اسی لیے میوزک کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے کہ میوزک سننے سے آپ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حدوں کو پار کر دیتے ہیں۔ یقین کیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ جب آپ لوگ شادی و بیاہ میں جاتے ہیں تو ایک شریف لڑکی کا بھی، ایک شریف لڑکے کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی سب کے ساتھ ناچے، اور پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ میوزک انسان کو نچا دیتا ہے، اور جو چیز نچا دیتی ہے اور بندہ وہ حدیں کراس کر دیتا ہے، یقیناً وہ جادو کی ہی ایک قسم ہے، اور وہ بھی ایک جادو ہی ہے۔ اسی لیے میوزک، اب یہ بھی دیکھ لیجئے امریکہ میں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لیں میوزک کی وجہ سے، کیونکہ وہ دکھی تھے، ان کا ذہن دکھی تھا، اور دکھی گانوں نے ان کو ایسا ابھار دیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی، چھلانگیں لگا دی، جمپ لگا دی، اپنے آپ کو مار ڈالا۔ کیوں کہ میوزک نے ان کو مزید ایسا کر دیا۔ پاکستان میں گاڑیوں کے جو زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ میوزک کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور ساتھ کوئی ایسا میوزک لگا دیا جائے جو کہ گاڑی چلانے سے، ریس سے کوئی تعلق رکھتا ہو، تو خود بخود ڈرائیور بے شک شریف انسان بھی ہو، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ گاڑی کو تیزی سے بھگائے اور میوزک کی لے میں۔ اب یہ دیکھیے کہ باہر کے منظر اور دنیا ہے، اس گاڑی کے اندر میوزک چل رہا ہے، وہ ایک اور دنیا ہے۔ اس میوزک نے ایکسیڈنٹ کروا دیا، کتنی جانیں چلی گی۔ یہ ہے میوزک کا اثر۔ پھر اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ امریکہ والوں نے، انگریزوں نے بھی میوزک کے نام رکھے ہوئے ہیں، سینٹیمنٹل میوزک، جو آپ کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، آپ کے جو مطلب احساسات ہوتے ہیں، آپ کے جو دکھ ہوتے ہیں، ان کو ابھارتا ہے، سینٹیمنٹل۔ پھر سول میوزک، جو آپ کو کسی دوسری دنیا میں، گہرائی میں لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا میوزک اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو اس طریقے سے چینج کر دیتا ہے، آپ کی سوچ کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو میوزک میں تو جادو ہوا نا۔ اسی لیے ناظرین میوزک کے بغیر آج کل دنیا، میں کیا کہوں، کم سنیں اور نہ ہی سنیں تو بہتر ہے۔ خوبصورت میوزک سننا ہے، خوبصورت، تو شیخ عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں اگر آپ وہ سراؤنڈ وائس والا قرآن کریم سنیں تو یقین کیجئے کہ یہ میوزک آپ کو عرش پر لے جائے گا، یہ میوزک آپ کو آسمانوں میں لے جائے گا، کبھی جنت کے سیر کروا دے گا، اور کبھی یقین کریں کہ آپ کو مسجد نبی میں لے جائے گا، کبھی آپ کو ہواؤں میں اڑائے گا، کبھی آپ کو فضاؤں میں اڑائے گا، کبھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جائے گا، اور کبھی آپ کو کہیں سے کہیں یقین کریں کہ یہ اللہ سے ملا دے گا۔ یہ ایسی آواز ہے ناظرین، میں نے بھی بچپن میں میوزک سنا، مجھ پہ اس کے بڑے برے اثرات ہوئے، اور یقین کریں کہ آج جب قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں یہ سنتا ہوں تو یہ مجھے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔